تو یہ ہیوز اور ہیو ناٹس کے دو طبقے ہیں. ایک طرف خوشیاں ہیں، مسرت ہے، امید ہے، رنگ ہیں، قوس قزح ہے، اور دوسری طرف تو اخوت کا تصور مواخات مدینہ سے مستعار لیا گیا، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تصور پیش کیا کہ جو لوگ تہی دامن ہیں یا جنہیں مالی اعتبار سے غربت اور تنگ دستی کا سامنا ہے، اگر معاشرے میں موجود خوشحال لوگ ان کا ہاتھ پکڑ لیں، ان کا دامن تھام لیں، تو ان کی بدحالی خوشحالی میں بدل سکتی. آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ مواخات مدینہ کا کیا پیغام تھا جب انصار نے یعنی اہل مدینہ نے اہل مکہ کے ساتھ محبت کا دم بھرا. ہم کہتے ہیں کہ یہ محض ایک تصور نہیں، بلکہ واقعہ نہیں، بلکہ ایک تصور ہے. یعنی اس کو ہم صرف تاریخ کی کتابوں میں دفن کر کے تاکہ نسیاں کی زینت نہ بنائیں، بلکہ اپنی جسم و جاں میں شامل کر کے ایک زندہ و تابندہ تحریک کے طور پر دیکھنے کی کوشش کریں. آج بھی پاکستان میں اگر آدھے لوگ غربت کی چیرہ دستیوں کا شکار ہیں، تو آدھے لوگ تو ایسے ضرور ہیں جو اس قدر مفلس نہیں. تو یہ ہیوز اور ہیو ناٹس کے دو طبقے ہیں. ایک طرف خوشیاں ہیں، مسرت ہے، امید ہے، رنگ ہیں، قوس قزح ہے، اور دوسری طرف مایوسی ہے، دکھ ہے، جہالت ہے، بیماری ہے. تو ان دو طبقوں کے درمیان اگر مواخات مدینہ کی درخشاں روایت کے اگلے قدم کے طور پر ایسا ہی کوئی رشتہ قائم ہو جائے تو ہم ایک خوبصورت دنیا بنا سکتے ہیں. ایک طرف سے کوئی شخص اٹھے اور کہے دوسری طرف کے کسی محروم شخص کو کہ تم آج سے میرے دوست ہو، میرے بھائی ہو، تمہارے غم میرے ہیں اور میری خوشیاں تمہاری. تو اسی تصور کو سامنے رکھتے ہوئے اخوت کا قیام 2001 میں عمل میں آیا. ابتدائی طور پر ہم لوگوں کو چھوٹے قرضے دیتے تھے تاکہ اس سے وہ کام کریں، بھیک نہ مانگیں، کسی کے در نیاز پہ جا کے سر نہ جھکائیں، بلکہ عزت اور آبرو کے ساتھ اپنی جد و جہد کو خود آگے بڑھائیں. قوت بازو مسلم نے کیا کام تیرا، قوت بازو مسلم نے کیا کام تیرا.